اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جو کنگھی کرتے ہوئے ٹوٹتے ہیں وہ اور آپ کی کنگھی وہ لی اور اس پر جادو کر کے نر کھجور کا جو خوشہ نکلتا ہے بور کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کر اس کو ایک کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے آج تراویح کی نماز ادا کی ہے اور کتاب اللہ کا پہلا پارہ سنا ہے۔ ہمارے اکثر مقامات پر مساجد میں پاروں کے خلاصوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پارے کا خلاصہ 15-20 منٹ میں بیان کرنا یہ ناممکن اور محال ہوتا ہے، تو ہم نے تاکہ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے، انہیں کوئی چیز حاصل بھی ہو جائے، ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، ان کی اصلاح اور تربیت کا عمل بھی ہو جائے، اور جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ وہ سن لیں، اس غرض سے ہر پارے میں سے ایک مضمون کی ایک یا چند آیات ان پر انشاءاللہ الرحمن روزانہ بات کیا کریں گے۔ پہلے پارے کی ایک آیت پر آج انشاءاللہ الرحمن بات ہوگی، وہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 102، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اہل کتاب یہودیوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین نے ایجاد کیا تھا، جو شیاطین کا عمل تھا، جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے اور دور میں، اس کی انہوں نے پیروی کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ بتلا رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب بنی اسرائیل خصوصاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور ساری علامتیں جو ان کی کتب کے اندر پائی جاتی تھیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھیں، اس بات پر بھی ان کو یقین تھا، لیکن اپنی عناد، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ کے خلاف آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ میدان میں اتر آئے۔ میدان کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ مقابلہ کرنے کے لیے عقیدے اور ایمان کی قوت جو ہے نا وہ ہو تو پھر قوم میں مقابلہ کر سکتی ہے، تو عقیدہ تو ان کے پاس تھا نہیں اور عمل بھی ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر وہ ناکام تھے، تو انہوں نے جادو ٹونے اور عملیات کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدے سے محروم ہوتی ہے، اعمال سے محروم ہوتی ہے، پھر وہ اپنی قوت کے لیے ان چیزوں کے سہارے ڈھونڈتی ہے، یہ عملیات کے اور جادو اور ٹونے کے، تو انہوں نے بھی وہ سہارا ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور جب وہ ان سے کچھ نہ بن پایا تو انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ لبید بن عاصم یہودی تھا، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جو کنگھی کرتے ہوئے ٹوٹتے ہیں وہ اور آپ کی کنگھی وہ لی اور اس پر جادو کر کے نر کھجور کا جو خوشہ نکلتا ہے بور کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کر اس کو ایک کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا تھا
جیسے وہ اپنے اہل کے پاس گئے ہیں لیکن آپ گئے نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرما لیا۔ دو فرشتے رب العالمین نے بھیجے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور دوسرا آسمان و زمین کے درمیان بیٹھ گیا۔ تو اس نے اوپر والے نے نیچے والے سے پوچھا آ ہوبا کیا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ اوپر والے نے کہا جی۔ اس نے کہا ان کو کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ان پر تو جادو ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کہاں پر کیا ہے؟ آپ کے بالوں میں اور کنگھی میں اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر چھپا کر وہ کنویں کے اندر دبا دیا گیا ہے۔ اس کنویں کا نام ہے ذی اروان۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے ذریعے علم ہوا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے۔ پیارے پیغمبر وہاں گئے، آپ نے اس کنویں سے کے نیچے سے وہ چیزیں نکلوائیں اور ان کے اوپر معوذتین پڑھ کر پھونکا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا دے دی۔ آپ نے اس کو ختم کر دیا، کنویں کو بھی دفن کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ عمل انہوں نے کیا، لیکن آپ کی دعوت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی دین کو وہ لوگوں تک پہنچانے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ وہ کامیاب ہو سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے دین کو غالب کر دیا اور یہ قیامت تک غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ دنیا میں قیامت تک اسلام کے دشمن وہ اس کے خلاف کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن جس طرح ان کے آباء و اجداد نے ذلت اور رسوائی اور شکست اٹھائی ہے، ایسے ہی یہ بھی انشاءاللہ الرحمن اٹھائیں گے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے معاشرے کے مسلمان جب وہ بھی شرک، بدعات اور خرافات کا شکار ہوئے تو عقیدے سے محروم ہوئے، ان کے اندر ذلت اور شکست ان کا مقدر بنی، تو انہوں نے بھی یہی عملیات اور جادو ٹونے کے اعمال کی راہ کو اختیار کیا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ جادو اور ٹونا یہ کفر کا عمل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ مالک الملک نے دو موقعوں پر اس جگہ، اس آیت کے اندر دو مقامات پر اس کو کفر قرار دیا ہے۔ پہلا کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ یہ جو یہودی پیروی کرتے تھے، جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، وہ تو کفر تھا اور وہ شیطان جادو کرتے تھے اور انہوں نے بھی اس جادو کی پیروی کی، جادو اور ٹونے کو اختیار کیا، عملیات کو اختیار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو کفر کہا اور کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ پھر وہ جو لوگوں کو سکھاتے تھے ہاروت اور ماروت جادو، اور وہ کہتے تھے فلا تکفر، تو کفر نہ کر، یہ تو کفر ہے، تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے کفر کرتے تھے اور سیکھتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی مومن مسلمان کہلانے والا یہ جادو ٹونے کا عمل کرتا ہے یا کسی سے کرواتا ہے کسی کے لیے، ہمارے ہاں معاشرے میں عام ہے، رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے، کسی کے ساتھ حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، کسی قسم کا کینہ دل میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ مختلف قسم کے شیطان کے ایجنٹ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو جادو کرنا ہے، اس کے لیے تعویذ دے دو۔ وہ تعویذ بنا کے دیتا ہے، اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ جو تعویذ لینے وقت لے کر کسی کو پلانے والا یا کسی کے مکان میں کسی جگہ پر اس کو دبانے والا تاکہ اس پر جادو کا اثر ہو جائے، یہ بھی مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں رہتا، اس کی نمازوں، حج، عمرے، روزے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور اللہ نے فرمایا باطل ما کانوا یعملون، ایسا عمل کرنے والے جتنے بھی عمل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے عمل باطل اور رائے گاہ چلے جاتے ہیں، ان کا آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے جہنم کے۔ تو مسلمانوں کو اس عمل سے توبہ کرنی چاہیے، یہ جادوگروں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے، اور جادو اور ٹونے کا عمل کرنا کروانا اس راہ کو اختیار کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے سے باز آ جانا چاہیے۔ اپنی عاقبت دنیا کے چند مفادات کی خاطر قربان کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تمام مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہ جادو ٹونے کے عمل کرنے اور کروانے سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں،
جو ہو گیا پہلے پکی سچی توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں، اور ایسے شیطان کے ایجنٹوں کے پاس نہ جائیں جو اس طرح کا عمل کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ وہ خود تو کافر ہیں ہی لیکن دوسروں کو بھی کافر بنا رہے ہیں۔ ایسے اسلامی حکومت کی ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، انہوں نے اپنے دور میں ایک جادوگر کی کھوپڑی اڑوا دی تھی تلوار سے، اور کہا تھا کہ اسلام کے اندر اس کی یہی سزا ہے۔ تو اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلامی حکومت کا فرض بنتا ہے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی شر سے پورے معاشرے کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ تو ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، من تکہنا او تکہن لہ او تطیر او تطیر لہ او سہارا او سہر لہ فلیس منا، وہ بندہ ہم سے نہیں ہے جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو جو ہے نا، کسی کے لیے اس نے جادو کروایا، کسی سے خود کیا یا کسی سے کروایا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو نحوست پکڑتا ہے یا جس کے لیے نحوست پکڑی جا رہی ہے کسی کے ذریعے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اور جو غیب کی خبریں دینے والے یہ عاملوں کے پاس جاتا ہے، ان سے مستقبل کے حالات معلوم کرتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی واضح دلیل ہے اس بات کی کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میں سے نہیں ہے، اس کا پھر کیا تعلق ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ۔ اور جادو کو پیارے پیغمبر نے ان 7 گناہوں میں شمار کیا ہے جن کو پیارے پیغمبر نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ و برباد کرنے والے جو مومن کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان 7 گناہوں سے بچو۔ ان میں ایک شرک ہے اور ان میں ایک جادو بھی ہے۔ تو یہ جادو کرنا اور کروانا یہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور ایسے شریروں سے بھی بچ جانا چاہیے، اور حکومت پر لازم ہے وہ ایسے شریروں کا کلا کما کرے تاکہ معاشرے کے امن و سلامتی کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔